تو حقیقت یہ ہے کہ بارش بہت زیادہ ہوئی ہے. بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، وہ پرانا فارمولا ہے، تو وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں ہم. مگر بات یہ کہ مس مینجمنٹ ہے. اسی طرح کی بارشیں، اس طرح کا صورتحال 2011 میں بھی ہوئی تھی. اگر کوئی یہاں مینجمنٹ، کوئی گورنمنٹ کوئی ہوتا تو ابھی تک اس کا علاج ڈھونڈ لیا جاتا، مگر نہیں ہوا. اور میرے خیال میں یہ جو ڈرینیج ہے اس کو اب پرائرٹی ہے کہ ڈرینیج کا علاج پہلے ہونا چاہیے سندھ میں، کیونکہ سندھ جو ہے پورے پاکستان میں لو لائنگ ایریا ہے، یہ سمندر کی لیول میں ہے. اس کا پانی خود سے نہیں نکلتا، اس کا پانی نکالنا پڑتا ہے. اس کے جو پرانے ہم سندھی میں تو وہکرے کہتے ہیں، یا دریا کی چھاڑیں ہوتی تھی، تو وہ پرانی ہوتی تھی. ان کو ہمارے انجینئر صاحبان نے، چاہے وہ روڈ کا ہو، چاہے وہ اریگیشن کی نہریں ہوں، یا وہ جو نئی سیم نالیاں نکلی، انہوں نے ان کو کراس کر کے بند کر دیا ہے. اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو اپنی جگہ پہ قائم رکھتے، کہ وہ پانی اپنا نکالتی جو پرانا بہا ہوا ہے اس میں، اور نئی سیم نالیاں الگ بنائی جاتی. یہ کسی ایک گورنمنٹ کا وہ نہیں ہے قصور یا غلطی، یہ جو ڈیزائننگ کی گئی ہے سیم نالیوں کی اور جو سسٹم کی، اسی کا ہے. اور اس میں روڈ والے بھی ہیں، ٹرین والے نہیں ہیں، اس لیے کہ پرانا سسٹم تھا انگریزوں کا زمانے. آپ کو پتہ ہوگا یہ ٹرین یہاں گزرتی، اس کے نیچے سے اس کو راستہ دیا، اسی ڈھورے کو وہاں راستہ دیا گیا ہے. یا جو نہر بنی ہے انگریزوں کے زمانے میں، یہ آپ کی یہ نوکوٹ برانچ، تو اس کے نیچے سے آپ دیکھیں کھلی پلیں دی ہوئی ہیں. وہ لوگ خیال کرتے تھے پلاننگ کا، ڈیزائن کا، کہ کہاں سے پانی کا یہ قدرتی جو بہاؤ تھے ان کے راستے بند کر دیے ہیں. تو سندھ میں ہے لو لائنگ ایریا. پہلے جو یہ پانی ہمارا رن کچھ میں شکور جھیل میں جاتا تھا، ایک انٹرنیشنل معاہدے کے تحت انڈیا والوں نے کیس کر کے ہمارا پانی بند کرا دیا. اب اس کو ٹرن کر کے LBOD کو سمندر کی طرف لے جایا گیا ہے. جو گرمیوں میں سمندر اوپر چڑھا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ چاندنی راتوں میں تو پانی کو چھوڑتا نہیں ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں، اس کا علاج ڈھونڈنا چاہیے. اس وقت گورنمنٹس کو، چاہے پرانشل گورنمنٹ ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہو، اس کو پرائرٹی اس ملک میں اب ڈرینیج پہ دینی چاہیے. یہ جو بڑی ڈرینیج ہے، شہروں کی ڈرینیج پہ بھی دینا چاہیے، اور پرانشل جو ڈرینیج ہے اس پہ بھی اس کی پرائرٹی دینی چاہیے کہ ڈرینیج کمپلیٹ ہوں. کیونکہ ہر 2-3 سال کے بعد یہاں بارش ہوتی نہیں ہے، یا ہوتی ہے تو زیادہ ہوتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو پورا عوام کا نقصان بھی کر جاتی ہے، اور انفراسٹرکچر جو ہے گورنمنٹ کا، اس کا بھی بیڑا کر کے چلی جاتی ہے، اس کو ٹوٹل لاس کر کے چلی جاتی ہے. تو پہلے ہم ڈرینیج کا علاج کریں، اس کی سروے کریں. جو نیچرل بہاؤ تھے، جیسے ہم ڈھورو اس پہ کھڑے ہوئے ہیں، آکڑو ڈھورو کہتے ہیں اس کو، یہ ہے، یا ڈھورو پران ہے، یا اور بھی کئی ڈھورے اور ہوں گے ادھر سندھ میں. کیونکہ پانی تو قدرتی جو کینٹور ہے زمین کا، نارتھ سے ساؤتھ کی طرف ہمارے ملک کا کینٹور ہے، زمین کا ڈھلان ہے، تو پانی تو ادھر ہی نکلنا ہے، سمندر میں نکلنا ہے، پانی ادھر ہی نکلنا ہے. ہم بیٹھیں، اس کی پلاننگ کریں، اس کے فنڈز زیادہ لگائیں. ہر 2-4 سال کے بعد سیلاب آتا ہے، یہاں پہ روتے پھرتے ہیں لوگ. تو ہو گیا جو پانی نکل رہا ہے، نہیں نکل رہا. میری کل ہوئی تھی ڈرینیج کے چیف انجینئر صاحب سے، ظریف کھیڑو صاحب سے. میں نے ان سے کہا جی ہمیں اعتراض نہیں ہے اگر سیفلی پانی کو آپ نکالتے ہیں LBOD سے، اور ڈورو پران کا لیول اتنا بھی بڑھا ہوا نہیں ہے. مگر اس نے کہا کہ صحیح، یہ اب ہم کٹ دیں گے تو آؤٹ آف کنٹرول ہوگا، یہ پھاڑ دے گا سارے سسٹم کو، اور پانی اپنی مرضی سے چلے گا. اور ہمیں اب وہ ٹیکنیکل آدمی سے منع کریں، ہمیں تو اعتراض نہیں ہے. یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک پارٹی کے 2 MPA آپس میں لڑے ہوئے ہیں، بیان دے رہے ہیں، صرف بیان بازی کے حد تک ہے، صرف نورہ کشتی ہے، سیاست چمکانے کے لیے. جب امن کا زمانہ ہوتا ہے، جس وقت کام کرنا ہوتا ہے، کرتے نہیں ہیں. اس وقت اس کی پلاننگ کریں، کام کریں، یہ اس کو چیز کا مسئلے کا حل نکالیں. ابھی تو ہم چھوڑتے ہیں، چلو ہو گیا، مگر آئندہ تو کریں نا. 11 کے بعد پھر وہی حال تھا. یہ پلاننگ یا جو چیز میں نے دی تھی کہ یہ نیچرل جو یہ بہاؤ ہیں ان کو بحال کیا جائے، مگر ہوا یہ کہ اس کے بندوں پہ مٹی وٹی رکھ کے چلے گئے. نہ کوئی جو ہارڈ اسٹرکچر تھے جیسے پلیں ہیں، دوسری چیزیں، ان کو کھولا، ان کو بڑا کیا، اونچا.
نے جب میرا ٹینیور تقریباً اینڈ ہونے والا تھا، میں کوئی ایکسپرٹ نہیں تھا اس میں، اریگیشن میں یا اس میں لوگوں سے سنتا تھا، اس پہ سوچتا تھا، اس پہ عمل کرتا تھا، حل کرنے کی کوشش کرتا تھا. مجھے ہمارے ایک ڈپلو کے انجینئر تھے جو ریٹائر ہو رہے تھے، اس نے مجھے یہ پروپوزل دیا کہ اچھا اس کا تو یہ پروپوزل تھا کہ یہ پانی ہم یوز کر سکتے ہیں تھر میں، اس کو ہم یوز کریں اور شارٹیج کے زمانے میں اس میں ویئرز بنائیں اس کے ڈھورو پران کے اندر، اس کے اندر بھی جو پانی کھڑا ہو اس کو ہم استعمال کریں جب شارٹیج آتی ہے، ڈرائی سیزن میں جب ہمارے یہاں پانی نہیں ملتا، لوگ پینے کو ترس رہے ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں اس کو یوز کریں. اس اینگل سے میں نے اس کو سروے کرنے کے لیے بھی کہا تھا اور رپورٹ دینے کے لیے بھی کہا تھا. اس نے وہ رپورٹ بنائی، میرا ٹینیور ختم ہو گیا اور آپ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، اوپر سے بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہو گئی اور ہم تو پھر دبئی چلے گئے. تو پیچھے سے جو تھے ان کو ہی بنانا تھا.